اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقع کربلا صرف تاریخی اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخی عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئی۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقع کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز اور عالم آفری واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ اس واقعہ کا پس منظر رسول اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المؤمنین کی اولاد سے بدلہ لینے کے جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کروٹیں لے رہے تھے، لیکن عدم اقتدار کی وجہ سے کچھ بن نہ آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب 38 ہجری میں امیر المؤمنین برسر اقتدار آئے تو ان لوگوں کو مقابلے کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تام کر جگہ پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید ابن معاویہ خلیفہ بن گئے۔ حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت منصوبے پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آ پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 رجب 60 کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم 61 ہجری کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ظالموں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور 10ویں محرم کو نہایت بے دردی سے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر دی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ تھی اور جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائع ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے سانحہ کربلا نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شرعیت میں پنہا تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، لہٰذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کو اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری ضرب سمجھتے تھے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری وہ جور جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دردی سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخ اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جب شخصی اور ذاتی مصالح ملی، اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثالیں بھی پیش کرنے پر
قادر ہے۔ سانحہ کربلا تاریخ اسلام کا ایک شاندار اور زرعی باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کی نظام شریعت کی نفی تھی، لہٰذا امام حسین نے جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، وہ حریت، جرت اور صبر و استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگو نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو رہنما منزل، شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ سانحہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور احیاء کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بھولیے۔